حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو یہودی مدینہ شریف میں کچھ خاص دنوں میں عید کرتے تھے، خوشی مناتے تھے، ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، ایک دوسروں سے ملتے تھے، خوشی کا دن، عید کا دن مناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو بھی سال میں خوشی کے دن کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، ایک تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد جب انہوں نے نیک کام پورا کیا، روزے رکھے، تو اب شوال کی پہلی تاریخ اللہ کے انعام کا دن ہے، روزے کا بدلہ دینے، اجرت دینے کا دن ہے، تو یہ خوشی کا دن ہے، اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ تو حضور نے اس دن کو عید کا دن بنایا۔ اس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر۔ اس دن میں روزہ رکھنا شریعت میں مکروہ ہے۔ روزہ تو عبادت ہے، روزہ تو اللہ کی اطاعت ہے، مگر فرمایا یہ دن خوشی کا دن ہے، تو یہ کھانے پینے کا دن ہے، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا دن ہے۔ تو شکر گزاری میں آپ کھائیں نہ، آپ کھانا بند نہ کریں، پانی بند نہ کریں، خوب کھائیں، خوب پئیں، اچھے کپڑے پہنیں، لوگوں سے ملیں۔ تو حضور نے چونکہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہو گیا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا شروع کرے تو اس کو چاہیے روزہ توڑے۔ ویسے اگر کوئی روزہ توڑے تو گنہگار ہوگا، نفلی روزہ شروع کر کے توڑے تو قضا کرنا واجب ہوگا۔ نفلی روزہ اگر کوئی شروع کر کے توڑے تو قضا کرنا واجب ہوگا، لیکن عید کے دن اگر کوئی روزہ شروع کرے تو توڑا تو قضا کرنا بھی واجب نہیں، کیونکہ شروع کرنا ہی خود ناجائز تھا۔ تو عید الفطر مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ پھر دوسری عید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اضحیٰ بنائی، فرمایا یہ حج میں قربانی کا دن ہے، 10ویں تاریخ حجاج منی میں قربانی کرتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم نے 10ویں ذی الحج کو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے، حج میں قربانی کا دن ہے، حاجیوں کے لیے ایک اہم دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحج کو عید کا دن بنایا، فرمایا 10ویں، 11ویں، 12ویں روزہ رکھنا مکروہ ہے، تینوں دن میں۔ 10ویں ذی الحج بھی روزہ رکھنا مکروہ، 11ویں تاریخ بھی مکروہ ہے، 12ویں تاریخ بھی مکروہ ہے، 3 دن مکروہ ہو گئے، تاکہ مسلمان خوشی کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں، کھائیں پئیں، دوستوں سے ملے، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ امیر لوگ قربانی کرتے ہیں، غریبوں کو بھی گوشت دیتے ہیں، امیر بھی خوشی کرتے ہیں تو غریب بھی خوشی کرتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کی بستی میں جو غریب ہیں ان کو کچھ تو ملے، ایسا نہ ہو کہ عید کے دن کسی غریب کے گھر میں ایک پا گوشت نہ ملے، آپ کہتے ہیں پا تھوڑا ہے، پھر کیسے دوں نا؟ پا کو تھوڑا نہ سمجھے، اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں، ایک پا 4-5 گوشت، یہ بھی تو گوشت ہیں، نہ ہونے سے یہ 4 گوشت کے دانے، یہ بھی الحمدللہ۔ جو آپ کی توفیق ہے، اپنی بستی کے غریبوں کو یاد کریں۔ آپ بھی عید منا رہے ہیں تو غریب بھی عید منا رہے ہیں، آپ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، غریبوں کو گوشت ملے گا وہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے۔